الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم و انعام و احسان ہے۔ یہ جو آستانے یا جن حضرات یا جس آستانے میں جن اعراس کے اندر جن بزرگوں کی محفل کے اندر آج ہم اور آپ آئے ہیں، با خدا کہہ رہا ہے کہ قبلہ خواجہ خواجگاہ شاہ محمد رکن الدین الولی شاہ مفتی محمد محمود الولی نفر اللہ مکہ، اللہ تعالیٰ آپ کی کروڑ 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 انگنت رحمتیں آپ کے قبور انور پر نازل فرمائے، درجات کو ہمارے مرشدان کے بلند سے بلند سر فرمائے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ آج انہی کی تو وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم امام علی مقام امام حسن حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ تو بنیاد آپ کے سمجھ کہ یہ جو آج ہم جن کے بارگاہوں میں حاضر جن کے آستانوں پر یہی وہ ذات یہی وہ ہستیاں کہ جنہوں نے ہمیں حسن حسین اہل بیت اطہار صحابہ کرام سب کی محبتوں کو پلایا جاگوزی کی۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، آج میں یاد کر رہا تھا جب یہ بات ہو رہی، بڑے صاحب رحمۃ اللہ صاحب یہ تو سبھی آپ جتنے بیٹھے ہیں انہی کی محبتوں کا تو نتیجہ ہے کہ ذکر حسین ہو، ذکر امام علی مقام ہو، اہل بیت اطہار صحابہ جس کا ذکر یہ سارے ان کے نتیجے انہوں نے پلائی ہے محبت پلائی۔ بلکہ وہ تھا نا ایک شخص بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے مرشد گرامی کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضور محبت سے بات یاد آ رہی کیسے دوسروں کی محبتوں کو دل سے نکالا کرتے تھے، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت دل میں ڈالا کرتے تھے۔ کیسے مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص آیا شاید پنجاب کا ہی واقعہ ہے، حضرت کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا حضور میرے باہر وقت مجھے اپنی بیوی کا خیال آتا ہے، حتیٰ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، رکوع میں ہوں، قیام میں ہوں، اس وقت بھی اسی کی تصویر ایسا عشق میں مبتلا ہوا، ایسی محبت دل سے نکلی نہیں رہی بیوی، کیا کریں؟ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اور ہمارے مرشد گرامی جن کا آج ہم سے مبارک مرا رہے جنہوں نے محبتیں بنائی کیسے، اب دیکھو یہ طاقت دیکھو ہے کسی میں کہ آپ میں سے کوئی کہے جی مجھے اس وقت جو اپنی بیوی کی محبت میری ختم کیا، نماز کے اندر ایسا سکون پیدا ہو جائے، میں وہ والی بات جو حبیب نے فرمائی تھی کہ اس طرح عبادت کر کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، ایسے عبادت کیا کر، ایسے سجدے کیا کر کہ براہ راست گویا کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، جس کو سجدہ کرنا اس کو دیکھ رہا ہے، یہ تیری شان ہونی چاہیے، عبادت میں بھی تیرا مقام ہے کسی اب ہم میں سے کوئی جا کے کہے کہ صاحب نکالو یہ چیز، ہم براہ راست حق کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ شان کہ وہ جا رہا ہے اور کہہ رہا حضور میری بیوی ہم سے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، وظیفہ پڑھو، درود پاک پڑھو، استغفار پڑھو، گناہ گار، لیکن ہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت پورا کچھ دیر کے لیے عمرہ آنکھیں بند کی چکے، کچھ دیر بعد آنکھ کھول کے فرمانے لگے ہاں بھائی میاں کچھ فرق پڑا ہے؟ کہنے لگے نہ حضور ابھی تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، ابھی تو یہی حال ہے، تھوڑا فرق پڑ گیا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ شاہ مفتی محمد محمود الولی علم کا روحانیت کا سمندر ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، ایک عام آدمی کے مزہ نہیں آتا، مزہ وہ آتا ہے جو اس فیلڈ کا بادشاہ، اس میدان کے بادشاہ، اس میدان کے بادشاہ نے غزالی سما کو لو، پیر کرم شاہ لازاری کو لو، علامہ شاہ احمد نورانی کو لو، بڑی بڑی ہستیاں، میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے رسالے میں لکھا نہیں وہ قول، جب پیر کرم شاہ لازاری جسٹس بھی اپنے وقت کے، بہت بڑے عالم بھی، پیر بھی، مفسر قرآن بھی، محدث بھی، سیرت پر کتاب لکھی، اس کو ایوارڈ ملا، جامعۃ الازہر سے ایوارڈ ملا، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، لیکن فرماتے ہیں کہ جب بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے مرشد گرامی کے انتقال کی خبر سنی تو کہا ہائے افسوس، آج وہ ہستی چلی گئی جو صرف ہمارے لیے نہیں، جملے سمجھنا، جسٹس پیر محمد کرم شاہ لازاری لکھا کہ جو صرف اب کیا ایک عام آدمی ہوتا ہے
وہ تو مبالغہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں مقرروں کو جب وہ تعریفیں کرنے پر آتے ہیں کبھی کبھی بڑا افسوس سا بھی ہوتا ہے کہ اتنی چاپلوسی تعریفیں حضور نے منع بھی فرمایا تو وہ ڈٹ کے کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. بعد میں جا کر کیا کریں گے کہ لہٰذا تو مانے پیچھے ہنس رہے جھوٹ بولنے کے جاؤ تالابے میں جا رہے ہیں. جھوٹی تعریف نہیں، اس سے حضور نے منع فرمایا، اس کی وعیدیں ہیں. لیکن ایک ولی، ایک صالح، وہ تو جھوٹ بولے گا، وہ تو خود نیک ہے، وہ تو خود ولی ہے، وہ تو خود ان چیزوں کو جانتا ہے. اب اگر وہ تعریف کرتا ہے تو سمجھ لو یہ کوئی بہت اونچی شخصیت ہے. آپ مقرر کریں، جن کو پیسے دیے جاتے ہیں، جو ترتیب ہوتی ہے خطابات اور گفتگو، ان کی تعریف ایک علیحدہ حیثیت ہے. اور ایسے اللہ کے نیک ولی صالح جن کے نام لے رہا ہوں جو اپنے وقت کے خود کامیاب، خود شیوخ، خود روحانیت کے امام. اب وہ تعریف تو جب انہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد میرے دادا محترم حضرت کے والد گرامی جب ان کی انتقال کی خبر سن کر افسوس، آج وہ ذات وہ شمع اس عالم سے اٹھ گئی کہ جو صرف ہمارے لیے پوری امت اسلامیہ کے لیے رحمت کا باعث تھی. شاہ مفتی محمد محمود نور اللہ مرقدہ، جن کا عرس، جن کی اصل فضائل ہے، جہاں ان کو اللہ نے مقام اور مراتب، تو در حقیقت بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین صالحین، انہوں نے یہ محبتیں بٹھائی جو آج ہم تم وہاں موجود ہیں. ان کی محنتیں، پھر حضرت نے محنتیں کی. آج جو آج گلشن دیکھ رہے تھے قبلہ حساب مرشد گرامی کا سمجھ ہم سے جتنی ہو سکتی ہے بھائی صاحب کر رہے ہیں جس کے جتنا حصہ، لیکن اصل پلانے والے وہ مجھے آج بھی وقت یاد آتا ہے جب یہ محرم کا وقت ہوتا ہے. صاحب ان کی تو بڑی شخصیت ہے. ہماری جو دادی محترمہ اپنے وقت کی اور یوں سمجھیے وہ پیر خاندان، یعنی خود بڑے حسان رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ شاہ رکن الدین الوری کہتے تھے شاہ مفتی محمد محمود کو، دیکھو ہے تو تمہاری گھر والی لیکن ان کا ادب احترام کرنا، کیونکہ یہ اس پیر خاندان کی، یہ ہمارے پیر کی اولاد میں ہے. ہمیں جو کچھ اللہ نے دین و دنیا میں ترقی عطا کی ہے ان کے صدقے سے عطا کی ہے. اب میں تربیت بتا رہا ہوں کیا انداز ہوتے تھے تربیت. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میں بھی تھا، فائز صاحب بھی، ہمیں آج وہ یاد آ رہا تھا مجھے وقت جب یہ محرم کے دن آتے تھے، شروع ہو جایا کرتے تھے، تو وہ ہماری جدی دادی علیہ الرحمہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ ہے قرآن کی 15 20 25 30 سال پرانی بات آپ کو ذکر کر رہا ہوں. وہ جناب ٹیپ ریکارڈ نکلتا تھا اور اس میں پہلی محرم سے لے کے 10 محرم مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ لگ جایا کرتی تھی. اب ہم چھوٹے چھوٹے بچے سارے چھوٹے، میں تربیت بتا رہا ہوں پلانا کیا ہے. ہماری یہ تو آج حالات یہ گانے لگے ہوں گے، فلمیں آج کے دن لوگ نہیں چھوڑتے، ماشاء اللہ آج کے دن میں فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، بس تھوڑا بہت آ گئے آدمی وہی بات ختم ہو گئی. تربیت میں بتا وہ ہمارے ذہنوں میں بات رہی، مجھے آج بھی وہ تربیت یاد رہے کہ وہ دن جب آتے تھے تو کیسے محبت کا اظہار، تو وہ کیسے چلتی تھی جو محبت کے جو جسے کہتے ہیں امام عالی مقام کی محبت جو سینے میں مجھ سکتا، ایسے ایسے وقت آتا تھا اور جو ہم چھوٹے چھوٹے ان کی کیسٹ سن کے رو بھی رہے ہیں، ایک عجیب کیفیات بھی پیدا ہو رہی ہے اور دل چاہتا تھا کہ کاش ہم امام عالی مقام کی بارگاہ کے اندر اس وقت ہم موجود ہوتے، ہم نوکری کر رہے ہوتے اور ان کی کچھ خدمت حاصل کر کے اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کروا دیتا ہے. یہ در حقیقت جذبات مجھے آج یاد ہے، یہ تربیت لگا کہ ان بزرگان مسلاف نے پلایا نہیں کہ آپ سمجھے کسی مقرر نے یا کسی عام آدمی نے کسی گویے نے یا کسی بھی شخص نے اٹھا کر دیا. یہ جن کی بارگاہوں میں آج تم آئے ہوئے ہو حساس آتے مجمے کی صورت میں، یہ ایسے ہی نہیں آ گئے جس طرح عبد اللہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے پہلے، یہ ایسے ہی نہیں آ گئے. یہ کسی کی محبت پلائی ہوئی ہے جو تمہیں یہاں تک لے کر آئی ہے. محبت یہ ان کا لگایا ہوا بات، یہ ان کی محنت ہے، یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، یہ ان کی محنت ہے. کس طریقے سے حسان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے گاؤں میں سفر کیا، کیا آپ کو یاد نہیں؟ آپ کے بوڑھوں کو وہی تو سنا.
اور کیسے کیسے انداز کے اندر جس وقت پنکھے نہیں، سہولتیں نہیں، بجلی نہیں، بیت الخلا نہیں، وہ تو دور ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے حضرت کے ساتھ جاتے ہیں. حضرت نے بڑی تکلیفیں اٹھائی والد گرامی، لیکن ان سے زیادہ تکلیفیں بڑے حساب، ان سے زیادہ قبلہ شارف الدین الغوثی کا. کہ کیسے کیسے وہ دور ہم نے جو ہم سنتے آپ نے جو بڑے لوگ جانتے ہیں، اور اس انداز کے اندر نہ کھانے کا پتہ، نہ رہائش کا پتہ، نہ سہولتوں کا پتہ. مسجدوں میں ٹھہر گئے اور 6 ماہ ٹھہر رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں. وہ واقعہ ہمارے دوستار صاحب سناتے ہیں نا، بڑا شاید غالباً یہاں ٹھینگ موڑ کے گاؤں کے قریب بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. جلسہ وہ پروگرام آپ کے ٹھینگ موڑ آپ جانتے ہیں، گاؤں والے سمجھ جائیں اب کھانے کا تھکے ہوئے حساب. اس زمانے کے اندر آپ کو پتا بیل گاڑیاں، گدھے اور پیدل ریتوں میں. یہی وجہ حساب کا جو آخر میں مثال یہاں ہوا وہ سانس کے نزدیک کو تکلیف ہے، اسی سفر کی وجہ سے جو صعوبتیں اٹھائیں. کیا نتیجہ رہا؟ اب جب پہنچے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ میواتیوں کا تو پھر اپنا انداز ہوتا ہے. پوچھا میں تو حضور کہاں کھاؤ گے؟ اب اپنا جو دل چاہے بنا لو، دال بھات بنا لو، جس طرح ہمارے حضرت کی بھی یہی پسند ہوتی ہے. اللہ صاحب کو ہم کوئی بھی کر لیں، کوئی بھی بھائی دال پسند ہے، دال اور سبزی سب سے زیادہ محبت ہو. کوئی بڑے حساب کی بات یاد آ جاتی، بڑے حساب کا لگتا ہے دال بنا. اب ہمیں تو مرغیوں کو شوق، دوسری چیزوں صوفیہ کی بات کو شوق. انہوں نے آنا پھر گھڑوں دن بعد آئے ہو دال کا مرغوں پکڑ مرغوں. اب وہ جناب اب جو مرغا پکڑنا شروع ہوا، ہر سال ملا لطیف بھی موجود ہوتا تھا ہمارے ساتھ. دن یاد آتے ہیں، کیا دن. اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. ملا مراد کی بخشش و مغفرت. یہ پرانے خدام تھے جنہوں نے خدمتیں کی. بندی خواہ بے شمار محبین، محبت کرنے والے گاؤں میں کہا جنہوں نے خدمتیں کر لی، وہ سمجھو انہوں نے دین و دنیا کو پا لیا. بزرگوں کی جنہوں نے خدمت کی. اب ہر ساتھ مسکرایا رہے ملا کب آئے گا کھانا، وہ مرغوں کب، کون سا مرغوں تو دور بھی. اب تو پھر بھی شعور آ گیا. کل کچھ معاملات امور تو بھائی سازی اور معاملات ہی کچھ اور نہ حضور مرغا پکنے نہیں دیے حضرت کو. اللہ حالانکہ ایک عجیب کیفیت. اس کے بعد کافی کئی گھنٹوں کے بعد مرغا لا کے رکھا تو عالم یہ حضرت صاحب نے جیسی کھانا ایک بوٹی لے کر تناول فرمایا. اچھا پھر تو فرمایا ارے بھائی یہ کیوں بوٹی لے، ارے یہ شوربہ کا. ارے نہ حضور شوربے سے تھوڑی روٹی، بوٹی سے کھا. آج تو اتنے دنوں بعد گھڑوں دنوں بعد پی رہے ہو بوٹی شوربہ آئی. حضرت اور دل جلے. اتنے گھنٹے گزر گئے، سفر کی صعوبتیں، تکلیف، اس کے بعد یہ مرغے کا بھی یہ عالم، اس میں شوربہ نہیں. حضرت فرمایا اچھا کیا حلم، کیا انداز. یہ جو آج تم سارے بیٹھے ہو یہ در حقیقت ان کے حلم اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے. اب اس قدر تو غصہ آ جائے کہ عجیب مذاق بنایا. اتنی دیر کے بعد یہ نکالے کے لائے. اب جناب جب شوربہ نے بوٹیاں کھانے کی نظر کرے بوٹی رکھی تو پتہ چلے وہ تو چبی مرغوں کا چوک. عجیب تماشا. بندہ پریشان بھی کیا. صاحب نے کہا مسکرائے بس دعا دی. اچھا بھائی ماشاء اللہ بہت کیا سادہ حضرت کے انداز. اس انداز میں بڑے حساب صاحب عرش نے تکلیفیں اٹھا کے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خود کھانے کی تکلیفیں، رہائش کی تکلیفیں، جگہ نہیں، پیڑوں کے نیچے آرام فرمایا کرتے. تمہیں تو بوڑھے اکثر جانتے ہیں یہ واقعہ سب پتا. تو کھلا نہیں تھے جانے کی جگہ، تمہیں کیا کرنا تھا، کیوں کرتے. پوچھے بڑے صاحب نے کوئی بہت بڑی کوٹھی بنائی، کوئی بہت بڑا بینک بیلنس، کوئی بڑی گاڑیاں رکھی. دنیا کو پتا ہے، دنیا کو ایک بڑی سادہ سی بیٹھک ہوتی اسی میں حساب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے کروڑ پتی اپنے بڑے کروڑ پتی. حضرت فرماتے ہیں ابن والد گرامی سے مضمون اس والی لکھوانا تھا کہ جسٹس خمیسانی کا جسٹس خمیسانی جیسا جج سپریم کورٹ حاضر ہوتا ہے دیکھتا یہ سادگی کا عالم. حاجی محبوب اللہ کیا ولی بھائی کا جو بڑے بڑے کروڑ پتی سینٹ ایڈزری کے مالک کا حاضر ہو رہے
دیکھ رہے ہیں یہ سادگی کے گھر میں بیٹھنے کا یاد ہے تو کہتے ہیں حضور قالین لے آئیں، حضور کرم فرمائے تو فانوس سے لگوا دیں، حضور کرم فرمائے تو صوفے لے آئیں۔ کہا بھائی یہ سارے قالین تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو چٹائی میں مزہ آتا ہے۔ یہ بڑا صاحب، یہ صاحب عرس کی شان، یہ ان کا مقام ہے۔ تو یہ آج ان کی سادگی، ان کی قربانی، کھانے کی، اپنی سہولیات کی، اٹھنے بیٹھنے کی، اس قربانیوں نے تمہارے سینوں میں اہل بیت اطہار خاندان مصطفیٰ کی محبت بھی پیدا کر دی، خود مصطفیٰ اور خدا کی محبت کے جام بھی پیدا کی۔